میرے محترم سامعین، ایک لومڑ کی دم پہ پتھر آ گرا، دم کٹ گئی۔ ایک دوسرے لومڑ نے جب اسے دیکھا تو پوچھا، یہ تم نے اپنی دم کیوں کاٹی؟ دم کٹا لومڑ بولا، اس سے بڑی خوشی و فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ واہ کیا تفریح ہے! بس گھیر گھار کر اس دوسرے لومڑ کو اس نے دم کٹوانے پر راضی کر ہی لیا۔ اس نے جب یہ دم کٹائی کی مہم سر کر لی تو بجائے سکون کے شدید قسم کا درد محسوس ہونے لگا۔ پوچھا، میاں جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ پہلا کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا۔ اب یہ درد کی داستان دوسرے لومڑوں کو سنائی تو انہوں نے دمیں نہیں کٹوانی اور ہم دو دم کٹوں کا مذاق بنتا رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی تو یہ دونوں دم کٹے پوری برادری کو یہ خوش کن تجربہ کرنے کا کہتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لومڑوں کی اکثریت دم کٹی ہو گئی۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کوئی دم والا لومڑ دکھائی دیتا اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ میرے محترم سامعین، یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی فساد عام ہو کر پھیل جاتا ہے، عوام نیکوکاروں کو ان کی نیکی پہ طعنے دینے لگ جاتے ہیں اور احمق لوگ نیکوکاروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بگڑا ہوا معاشرہ جب نیکوکاروں میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں تلاش کر پاتا تو ان کی بہترین خوبی پہ ہی ان کو عار دلانے لگ جاتا ہے۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں نہیں کہا تھا، نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ تو بہت نیک بنے پھرتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے جس میں ہم جیتے ہیں۔ نیکی، حق اور مثبت کا راستہ اپنائے رکھیں۔ اگر آپ کا ضمیر سچائی کی گواہی دے رہا ہے تو اس راستے میں لوگوں کے طعنے، طنز اور تنقید دم کٹے لومڑوں کے حیلوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں۔